الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اللہ تعالی نے دنیا کو مختلف ادوار سے گزارا ہے اور ایسے دور بھی جو تاریخ کی گرفت میں آئے ہیں اور ایسے دور بھی جو تاریخ کی گرفت سے باہر نکل گئے۔ سینکڑوں اور ہزاروں سال انسانوں نے حکومتیں کیں، لیکن آج ان کی تاریخ پوری طرح تو کیا اور آدھی طرح تو کیا، بالکل معمولی طور پر بالکل بہت ہی کم درجے میں جانی جاتی ہے۔ فرعون کی تاریخ اور حکومت یہ ایک لقب تھا، اور فرعون کا خاندان یہ لوگ دنیا میں 3500 سال کے قریب حکومت کرتے رہے مصر میں اور اس کے قرب و جوار میں۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی تعداد میں ان کی اشیاء اور کتنے دور کی تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ ایران میں شاہی خاندان نے کوئی 2500 سال حکومت کی اور تاریخ میں انہیں بالکل سمیٹ کے رکھ دیا۔ اس لیے انسانوں کا ایک تصور وہ تھا جو ان کے محدود اسباب اور وسائل کے ساتھ تھا۔ اور اب انسان کا بنیادی تصور بدل گیا اور انسان کا یہ تصور اس جدیدیت نے بدلا، اور اس جدیدیت کی زد میں ہم اتنے آ گئے کہ ہم جو کچھ اس ماحول اور معاشرے نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنی ذہنی پسماندگی کی وجہ سے اصول اور دین کی اساس اور مذہب، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، اس کو اس جدیدیت کی بنائی ہوئی ایک سطح پر لانے کے لیے شدید جدوجہد کر رہے ہیں۔ انسان آئیڈیاز کے ساتھ چلتا تھا اور اب انسان جبلت کے ساتھ چلتا ہے۔ لوگوں پر نظریات کا غلبہ تھا اور وہ کسی نہ کسی نظریے کے تحت زندگی گزارتے تھے، اور اب اس چمک دمک نے اور انسانوں کے لیے جو چیزیں اٹریکشن پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا اور انسان اپنی جبلت کے تحت ہو گیا۔ انسانی جبلت کا دوسرا نام اس کی خواہشات ہیں۔
اور اصول اور تہذیب کی زندگی وہ بعض لوگوں میں اب آتی ہے جب ان کی عمریں 50-60 سال کی ہو جائیں، اور بعض پہ جدیدیت کا رنگ اتنا غالب آتا ہے کہ اس عمر کو پہنچ کر بھی وہ جبلت سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور جبلت اگر آزاد ہو جائے تو اس کا مطلب وحشیانہ پن ہے، اس کا مطلب تباہی ہے، اس کا مطلب انسانوں کی فہرست سے نکل جانا۔ اور جبلت کی آزادی کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز تمہارے جی میں آئے کر گزرو، عورتیں ہوں کہ مرد، لڑکے ہوں کہ لڑکیاں، چھوٹے ہوں کہ بڑے۔ اب زندگی کا پیمانہ یہ رہ گیا ہے کہ جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو، اور اگر دین، اخلاقیات، شریعت کوئی چیز اس دنیا میں، جہان میں باقی ہے تو اس کو کھینچ تان کر جدیدیت پر لاؤ، اور پھر جدیدیت کے معیار پہ، ماڈرنزم کے معیار پہ اس دین کو سیٹ کرو۔ کچھ عرصہ ہوا، ایک خاتون کا ایک مضمون بھیجا انہوں نے، مضمون کیا 3-4 صفحات تھے، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو عورتیں ٹخنوں سے اوپر کا لباس پہنتی ہیں یہ عین شریعت کے مطابق، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ بھی لکھا، اور یہ بھی کہ عقل میں یہ آتا ہے، اور عقل میں یہ آتا ہے کہ اس کی بہت تازہ اور واضح مثال ہے کہ اللہ کا دین بدلے اور رہن سہن کے طریقے بدلیں، اور شریعت نے جن حدود کو متعین کیا ہے اس میں رکھنے نکالیں اور اس کو جدیدیت کے مطابق کریں کہ ماڈرنزم میں، ماڈرن سوسائٹی میں اگر خاتون ٹخنے سے اوپر کا لباس پہنے تو یہ عین شریعت کے مطابق۔ یہ ذہنی پسماندگی اور دین سے تعلق اس قدر شدید مجبوری کے تحت ہے کہ کب بس چلے اور اس لبادے کو اتار پھینکیں، اور کب بس چلے اور اس ساری دین کی قیودات کو توڑ کر اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ یہ ایک عذاب اب پیدا ہوا ہے کہ ہر چیز سٹینڈرڈ، اور سٹینڈرڈ وہ جو یورپ نے اور دنیا کی مختلف تہذیبوں نے مقرر کر دیا۔ بہت مشہور مورخ تھے ابن خلدون، اور ابن خلدون کا مقام متعین کرنا یہ ہم جیسے لوگوں کی بات نہیں۔ ٹوائن بھی، جنہوں نے بہت بڑی بڑی چیزیں لکھی ہیں، ان کی یہ بحث پڑھ کے ہم تو حیرت میں گم ہو گئے کہ انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ ابن خلدون ارسطو سے بھی بڑا آدمی تھا۔ ابن خلدون نے تاریخ کا مقدمہ لکھا، اور
امیر تیمور گورکانی جیسے آدمی نے اس کا استقبال کیا، اور تیمور جو اتنا پڑھا لکھا اور سب کچھ خوبیوں سے بھرا ہوا آدمی تھا، اس کا ممنون اور معترف رہا۔ ابن خلدون ایک جگہ سے آ رہے تھے اور ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اور آخری حد تک انہوں نے اس قافلے کو لوٹا، اور جو بھی افراد قافلے کے تھے کپڑے اتروا لیے۔ 2 دن کی مسافت طے کر کے ابن خلدون ایک شہر میں پہنچے جنگلوں سے گزرتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلا آدمی جو نظر آیا اس سے چادر مانگی کہ اپنے آپ کو چھپائیں۔ ڈاکو کپڑے اتروا لیتے ہیں آخری حد تک جب ڈاکہ پڑتا ہے، اور قدرت کبھی کبھی قوموں کے پردے اور قوموں کے لباس اتروا لیتی ہے، اور فطرت انہیں ننگا کر دیتی ہے۔ قدرت کے قوانین اور قدرت جب قوموں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو قومیں ننگی ہو جاتی۔ اس امت کا حال اب یہی ہے کہ فرد کی بجائے پوری قومیں اور قوموں کی بجائے پوری امت ننگی ہو گئی۔ ان میں کوئی شرم حیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، اور جو تاریخ لکھنے والا لکھے گا تو وہ کرے گا کیا؟ غالب کے بقول مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو، حیران ہوں کہ روں یا پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو۔ یہ گرنے کا معیار ہے۔ اللہ کی کتاب نے یہ بتایا ہے کہ جذبات کا مرکز انسان کا دل ہے۔ اب بجائے اسے کہ اسے سچ مان کر آگے بڑھا جائے، بحث یہ شروع ہوئی کہ یہ تو ایک آرگن ہے، پمپنگ ہے، اور سارے خون میں، سارے جسم میں خون اس کے ذریعے گردش کرتا ہے، اللہ کی بات کیسے سچی ہو سکتی؟ تو اس جدیدیت میں جو سب سے بڑی لعنت آئی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی جبلتوں میں گھر گیا ہے، افراد اپنی جبلتوں میں گھر گئے ہیں۔ جو ملے کھا جاؤ، جو ملے پی لو، یا اس سے ذرا سا اوپر اٹھ کے جس چیز کو تمہاری طبیعت چاہے کھا لو، اور جس چیز کو تمہاری طبیعت چاہے پی۔ کوئی قانون نہیں، ضابطہ نہیں، قاعدہ نہیں، بس موٹا سا اصول یہ ہے کہ وہ تمہیں پسند آنی چاہیے چیز، کھانا ہے کہ پینا ہے، اس میں کسی زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ یہ اس کا نکلا ہے کہ جنک فوڈ اور یہ چیزیں جو بچے کھاتے ہیں، جوان لڑکے اور لڑکیاں کینسر میں اور کس کس چیز میں مبتلا آپ کو آغا خان میں ملیں گے، یہاں اسلام آباد پنڈی میں جگہ پہ یہ بچے لیٹے ہوئے ملیں گے، اور دیکھ کے جی گھبراتا ہے کہ اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے اتنی محنت، مشقت اور اتنی قربانی دے کر اس بچے کو پالا۔ یہ سب اپنی جبلت کی اتباع کے نتیجے ہیں کہ کوئی قاعدہ اور قانون نہیں، جو تمہیں سوٹیبل لگے وہ کر گزرو، اور یہ سب چیزیں وبا کی طرح عام ہو گئی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج روزہ اور حج اور نماز میں۔
اس طرح کی وباؤں میں جب امتیں گر جاتی ہیں تو اس وقت ان کی نمازیں کام نہیں دیتی، اس وقت ان کے حج کام نہیں دیتے، عمرے کام نہیں دیتے، اور امتوں کے رخ جب پلٹتے ہیں تو وہ جو ایکچوئل پرسنالٹی ہوتی ہے اور آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آدمی کی ساری زندگی آخری ساعت تک یہ لڑائی اور یہ جد و جہد، یہ سب کچھ یہ ہے کہ انسان اس آئیڈیلزم کی طرف چلے جو آئیڈیلزم اس کے ذہن میں ہے۔ فلم کا کوئی ایکٹر ہے، کوئی ماڈل ہے، کوئی مرد و عورت ہے، ساری زندگی اس محنت پہ ہے کہ کسی طرح اس جیسا بن جائے۔ یورپ اور امریکہ میں کئی پاگل، سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے پاگل اور دیوانے دیکھے کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کسی طرح اپنی کھال کو ان کی طرح سفید کر لیں، باقی کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں کہ وہ امریکن گورے یا برطانوی شہری کہہ لیں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو اس کے آئیڈیاز نے لے لی اور اس کے نزدیک آئیڈیل بن گئی ہے ایک شخصیت، اور اس شخصیت جیسا بن کے رہنا ہے۔ سارے تعلقات اس پہ قربان، ماں باپ اس پہ قربان، پڑھائی اور تعلیم اس پہ قربان، اپنا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا، مگر کسی طرح بال ایسے رکھنے ہیں جیسے فلاں کے ہیں اور چال ایسی جیسی فلاں کی۔ یہ آئیڈیلزم اور ایکچوئلزم یہ ہے کہ گاڑی میسر نہیں، وہ جو آئیڈیل ہے وہ تو بی ایم ڈبلیو اور کس میں سفر کرتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ پٹرول ڈالنا اور موٹر سائیکل میں تو ماں سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں۔ یہ تضاد انسانی شخصیت کو تباہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ آئیڈیل کچھ ہے اور ایکچوئل کچھ ہے۔ اس لیے آدمی برباد بھی وہی ہوتا ہے اور کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جس کی آئیڈیلزم اور ایکچوئلزم دونوں میں فرق جب آتا ہے تو جو آئیڈیا ہے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ آئیڈیل وہ چیز ہے جو کتاب و سنت میں ہے، آئیڈیل وہ چیز ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، یہ پہلے سے ٹائم مقرر نہیں تھا، میں انشاءاللہ 2 بجے آ جاؤں ظہر کی نماز میں۔ تو جو آئیڈیل اس نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ ہے اصل، وہ اچھا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتی، وہ برا ہے اس کے لیے کرنی ہے۔ جو کچھ بھی اس کے ذہن میں ہے ترقی بھی اسی پہ ہے اور تنزل بھی اسی پہ۔ وہ مائیں اللہ جانے کہاں چلی گئی، وہ نسل ہی ختم ہو گئی جو اپنے بچوں کو آئیڈیلزم دیتی تھی۔ اللہ کی بات، خدا نے مومن انسان کس کو کہا ہے
آپ 1000 خواتین کو روک کے پوچھ لیں، ان میں سے شاید ایک بھی ایسی نہ ملے جو یہ کہے کہ اللہ نے 18ویں پارے کے آغاز میں اور سورہ فرقان کے آخر پر یہ بتایا ہے کہ ایک آئیڈیل مومن کیا چیز ہوتی ہے، اور بیٹے ایسے بننا ہے۔ وہ جو مائیں بتاتی تھی بچوں کو کہ صلاح الدین ایوبی کا کردار کیا تھا، ٹیپو سلطان کون تھے، اورنگزیب نے کیسے حکومت کی، اور بڑی چیز ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود پڑھا ہو تو کچھ بتائیں، اور ان سے پوچھ لو کہ بچیاں ان کو کیا آئیڈیلزم دینا ہے۔ انہوں نے پڑھا ہو کبھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو، کبھی پڑھا ہو کہ خیزران کون تھیں، کبھی یہ پڑھا ہو کہ عباسیوں میں امین اور مامون کی جنگ کے پیچھے ماں کا کیا کردار تھا، تو کسی کو بتائیں، انہیں یہ ہوا بھی نہیں لگی۔ اور نشاط اور پتہ نہیں کیا کیا کمپنیز جو ہیں جن کے نام ہمیں یاد نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، لیکن خواتین جانتی ہیں اس کی کوئی سیل لگی اور اس کا پہلا دن اور اس کے اشتہارات اور لائنز لگ گئی ہیں ماؤں کی، خدا معلوم وہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں۔ لیکن اتنا خیال نہیں آتا کہ ہم جس نسل کی تربیت کر رہے ہیں ان کو آئیڈیاز کیا دے رہے ہیں، اور جو آئیڈیالزم ہے بچہ جب اس کو ایکچولائز کرنے کی کوشش کرے گا تو نتیجہ کہاں تک نکلے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بچے نفسیاتی طور پر بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایک بچے کو دیکھا، وہ عجیب و غریب طریقے سے منہ کھولتا تھا اور پھر بند کر لیتا تھا۔ بہت چھوٹا بچہ، 6 سال کا 7 سال کا، تو اس پہ غور کرتے رہے کہ یہ کر کیا رہا۔ کسی بھی بچے کو اگر تربیت کے مراحل سے گزارنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سوسائٹی میں بیٹھتا ہے اور اٹھتا ہے، اور کسی بھی بچے کے مزاج کو جاننے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے دوسرا اصول کہ اس کی تنہائی کن افعال پر مبنی۔ کسی وجہ سے یہ ضرورت تھی بہت شدید کی ہے کیا چیز۔ ہم نے اس سے ایک دن باتوں میں پوچھا کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی؟ بچہ سمجھدار تھا، بہت اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا کس چیز میں؟ کا کھانے میں، کا فلاں، کپڑوں میں فلاں۔ اچھا تو یہ بتائیے پینے میں فلاں، آئس کریم اس ٹیسٹ۔ پھر کہا جانوروں میں کون اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا چیتا۔ انسانوں میں کون اچھا لگتا ہے؟ خاندان میں کون اچھا لگتا ہے؟ اسے نہیں احساس ہوا، اور ہونے بھی نہیں دینا تھا کہ ہم پوچھ کیا رہے ہیں۔ پھر اس پہ سوچتے رہے کہ یہ حرکت اس میں کہاں سے آئی ہے، اور پھر چیتے کی ایک یہ جو اینیملز پہ بنتی ہیں موویز، اس میں ایک چیز دیکھی بڑے غور سے، اچھا چیتا ایسے منہ کھولتا ہے۔ تو بچہ چیتے کی طرح منہ کھولتا تھا۔ تب سمجھ گئے کہ اس بچے میں یہ ایک چیز آ گئی ہے، جب چیتا اس کے آئیڈیالزم سے نکل جائے گا تو پھر یہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم نے چیتے کی تو کیا مذمت کرنی تھی، ہم آہستہ آہستہ یہ سمجھاتے رہے کہ سبعیت کیا ہوتی ہے بیٹے، درندگی کیا ہوتی ہے، انسان کیا ہوتا ہے، حیوان کیا ہوتا ہے، درندے کیا ہوتے ہیں۔ درندے وہ جو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، درندے وہ جو ایسے برے ہوتے ہیں، ایسے برے ہوتے ہیں، اور چیتا بھی درندوں میں سے، اور شیر بھی درندہ ہے، اور کتے بھی درندہ ہیں، اور یہ حتیٰ کہ اس میں چیز ختم ہو۔
یہ آئیڈیلزم اور ایکچوئلزم، بچے بڑے سب آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں، اور جب قوموں کے رخ اس طرف چلنے لگیں اور ڈرامہ لگ جانے پہ شہر کی ٹریفک کم پڑ جائے اور کھیل تماشے ان کے لیے عزیز ہو جائیں اور حقائق کی دنیا سے وہ اس تصوراتی اور خواب کی دنیا میں چلے جائیں، تو قدرت جبر سے پکڑ کے اس قوم کو، اس امت کو ننگا کر دیتی ہے، آخری حد تک ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں عروج ملے گا، وہ اللہ جانے کس کی کہاں رہتے ہیں۔ آخری بڑا واقعہ جس نے بالکل کپڑے اتار کے رکھ دیے وہ 71 کا تھا۔ اسے صاف کر دیا معاملے کو کہ تم اتنے گرے ہوئے لوگ۔ لیکن وہ جو مائیں تھیں جو آئیڈیلزم کی بات کرتی تھی وہ کہاں گئی؟ جب حالتیں ایسی ہو جائیں تو نمازیں بھی کام نہیں کرتی، روزے بھی کام نہیں کرتے، وہ ایک عبادت ہے، کرنا ضروری ہے اور عبادت ہو جاتی ہے۔ ولیعذ باللہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیزیں فرض نہیں ہیں اور یہ فرض کے درجے سے ساقط ہو گئی ہیں۔ ایسے مواقع پہ امتوں اور قوموں کا علاج فقط ایک رہ جاتا ہے اور وہ ہے تعلق۔ تعلق کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آتی۔ انسان کی روح میں آخری درجے تک جب تک تعلق پیدا نہ ہو جائے تو اس وقت تک حالات نہیں بدلتے۔ فرد کی تبدیلی کے لیے دل کا بدلنا ضروری ہے اور قوموں اور امتوں کی تبدیلی کے لیے دماغ کا بدلنا ضروری ہے۔ جب تک اس تعلق کی وجہ سے امتوں کا ذہن نہیں بدل جاتا، قوم کا ذہن نہیں بدل جاتا، قوم کی قیادت کرنے والوں کے دماغ میں تبدیلی نہیں آتی، اس وقت تک یہ جو پوری قوم کا ننگ بنا ہے نا، یہ نہیں چاہتے، یہ نہیں نکلتی کسر۔ نماز پڑھ کے خوش ہے کہ عبادت ہو گئی، اور جو سود کا نظام پورے ملک میں رائج ہے، خدا نے جب پکڑا اور مارا کہ اس نظام کے متعلق تمہارے کان پہ جوں تک نہیں لیں گی، اور وہ جو غلامی مسلط ہے پوری امت پر اور آقاؤں کے پیچھے بچھے چلے جاتے ہیں آقاؤں کے سامنے، خدا نے پکڑا، اس سے پوچھا کہ تم بحیثیت امت ان کے سامنے سجدوں میں گرے ہوئے تھے جن قوموں پہ ہم نے لعنت بھیجی تھی، تم کر کیا رہے؟ جو ادارہ ختم ہوا، ایک نسل نے رونا رو لیا، دوسری نسل میں کچھ باتیں ہو گئیں، آگے والے بالکل بھول گئے۔ یہ مائیں کس ڈھنگ پہ تربیت کر رہی ہیں، یہ مائیں کس طرح کے بچوں کو مارکیٹ میں بھیج رہی ہیں، معاشرہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب جو نظر آتا ہے اس کے پس پشت ماں ہے۔ بچے جو زبان بولتے ہیں اس زبان پہ ماں کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جو زبان کا اثر ہے، ماں کی زبان خالص رہتی تھی جب تک وہ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ یہ جب سے باہر زیادہ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، مارکیٹس میں گھومنا، یہ سب جیب بھرے کی باتیں ہیں، نتیجہ یہ کہ زبان میں تغیر آتا ہے، ماں کی زبان خالص نہیں رہتی۔
اردو بول نہیں پاتی، اس میں انگلش کے الفاظ ہوتے ہیں، انگلش بھی پوری آتی نہیں ہے، اور بچہ وہی زبان کو سیکھتا ہے اور اسی زبان میں بات چیت کرتا ہے جس زبان میں آدمی سوچتا ہے۔ اگر وہ زبان اسے پوری طرح نہیں آتی تو وہ اپنی دنیا تو کیا دین بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ جو بچہ جس زبان میں سوچتا ہے اس زبان پر گرفت اس کی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں جانتا، نہیں سمجھتا اور اسے زبان پر گرفت حاصل نہیں ہے تو دنیا تو برباد کرے گا سو کرے گا، دین بھی برباد کر بیٹھے گا۔ اردو، فارسی، عربی، انگلش، فرانسیسی، کوئی زبان جس میں کوئی شخص سوچتا ہے، اگر وہ اس زبان پر پوری طرح قابو نہیں رکھتا تو وہ دین تباہ کر دے گا۔ اس زبان کی کتابیں پڑھے گا، اس زبان میں تقریر سنے گا، اگر اسے زبان آتی نہیں ہے تو کیا خاک سمجھے گا کہ پروفیسر کیا کہہ رہا ہے اور مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب ماں کا قصور ہے۔ اس سے کیوں نہیں سکھائی اپنے بچوں کو زبان؟ اس سے کیوں نہیں پڑھایا کچھ؟ پتہ نہیں کہنا اچھا لگتا ہے یا نہیں، یا سوٹیبل ہے بھی یا نہیں۔ ہمیں ماں نے جب بالکل سمجھنے کا زیادہ تو خیر شعور اب بھی نہیں، اس وقت بھی کچھ ایسا شعور نہیں تھا، علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ پڑھا دیا۔ ہمیں ماں نے پاس بٹھا کے کپڑے دھوتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے مسدس حالی کی پڑھا دی، اور حالی کی مسدس میں وہ جب آتا تھا نا کہ وہ نبیوں وہ رحمت لقب پانے والا، کیا شعر ہے؟ ہاں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ اپنے برائے کے مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ والدہ جب یہ مجھے پڑھاتی تھیں تو آنسوؤں سے ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ ماں رو کیوں رہی ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، یہ سارے اشعار یہ اس وقت پڑھے تھے، اب کچھ کچھ سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کا یہ احسان کب اس کا کوئی بدلہ اتارا جا سکتا ہے؟ ماں نے اس وقت ارسطو اور افلاطون کی باتیں کہیں اور ہم حیران ہوتے تھے، اور پڑھتی نہیں ارسطو بنوں گا، افلاطون بنوں گا اور اس طرح کی چیزیں، وہ ذہن میں آیا کہ یار یہ بڑے لوگ ہوں گے، پڑھا تو زندگی کے بہت سے حقائق کھلے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے تعلق کہاں سے؟ یہ ساری گراوٹیں امت کی سطح پہ، گھر کی سطح پہ، فرد کی سطح پہ، جب تک تعلق نہ ہو کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ آخری حد تک روح کی آخری کوئی سطح اور طے ہے تو اس تہ میں بھی اس تعلق کا اثر ہونا چاہیے۔ ہر جگہ یہی اصول کار فرما ہے۔ جو بد سے بدتر ہے وہ بھی کسی کے تصور میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں تعلق ہے اس کا، شیطان سے صحیح، گمراہی سے صحیح۔ چوری کی عادت پڑ گئی ہے، پورا انٹرنیٹ وہ گھما دے گا کہ چوری کس طریقے سے کی جاتی ہے، ایک ایک چیز ٹپس میں آ جائے گی۔
اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو اللہ کے ساتھ تعلق میں کیا چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح آ جائے گی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہو جائے تو اس کی جستجو میں رہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کھایا، کیا پیا، کیسے اٹھتے تھے، کیا کرتے تھے، کس موقع پہ کیا بات ارشاد فرمائی تھی، سارا حتیٰ کہ ان کے شہر سے تعلق ہو جاتا ہے، مدینہ منورہ سے تعلق ہو جاتا ہے، ان کے کمپینینز، ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ ان سے تعلق ہو جاتا ہے۔ آدمی ایک ایک چیز تلاش کرتا ہے کہ کتنے عظیم لوگ تھے، یہ سب تعلق کی بات ہے۔ اس لیے بی بی آپ کا تعلق کہاں سے؟ یہ ابھی کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے، لوگ کسی کو برا کام کوئی کرتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کیسا بے بیرا ہے، یعنی اس کی تربیت کرنے والا ہی کوئی نہیں، اس کو کوئی انسان بنانے والا ہی نہیں۔ آپ اس کی فکر کیجئے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ اس کو سوچیے۔ آپ اس دھوکے اور اس غرے سے باہر آئیے کہ لوگ پیری مریدی کا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں کسی نہ کسی کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے، کسی کی سننی پڑتی ہے۔ ہر کوئی اپنے فن میں، فیلڈ میں جو بھی امامت کے درجے تک بھی پہنچتا ہے، پہلے دن کورا ہی ہوتا ہے، استاد سکھاتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ چیز یوں بنے گی اور یوں ٹوٹے گی۔ بالکل اسی طرح انسانی شخصیت، اس میں کیا کیا گھماؤ ہیں، انسانی شخصیت اس میں کیا کیا پیچیدگیاں ہیں، نفس کے کیا کیا مکر ہیں، اللہ کی رحمت کن صورتوں میں آ جاتی ہے، خدا پر بھروسہ کتنا کام دیتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے مظہر اس کے بندے، وہاں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق۔ ٹی وی کے ایک پروگرام میں مفتی صاحب نے بتایا کہ گانا بجانا ناچ اسلام میں منع نہیں ہے، اس بارے میں بتائیں۔ آج تک تو جو اسلام تھا اس میں تو منع ہی تھا، اب یہ پتہ نہیں کوئی نیا اسلام شروع ہوا ہوگا اس میں منع نہیں ہوگا۔ جس اسلام کا نام اور جس کی بنیاد کتاب و سنت ہے، وہاں تو ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ خاوند کو پسند ہو تو میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے، جبکہ چہرہ کور نہ ہو۔ دیکھیے اصول کی بات ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو کسی کی نہیں مانی جا سکتی۔ جو چیزیں اللہ نے فرض اور ضروری قرار دی ہیں ان میں نہ باپ کی مانی جائے، نہ ماں کی مانی جائے اور نہ شوہر کی مانی جائے۔ چہرے کو کور کیے بغیر بناؤ سنگھار کے ساتھ باہر نکلنا، اس کے جو خراب اثرات ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتی ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں۔ شوہر کی اس معاملے میں نہیں ماننی چاہیے، اور مناسب طریقے پر جو 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 شرفاء کی خواتین میں پایا جاتا ہے بس وہ ٹھیک ہے، لیکن برا بناؤ سنگھار جس سے لوگوں کے لیے کشش پیدا ہو، یہ منع ہے، اس میں شوہر کی نہیں مانی جا سکتی، الا یہ کہ شوہر ظلم پہ آ جائے، تو ظلم پہ آ جائے، طلاق کا مسئلہ ہو جائے، خدا نخواستہ گھر میں لڑائی جھگڑے اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، تو پھر بھی اپنی حد تک احتیاط کرنی چاہیے۔ نئی نسل میں حتیٰ کہ تو پرانی نسل میں بھی مغربی تہذیب کی پیروی عروج پر ہے، اس کے پیچھے مغربی تہذیب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کا اجتہاد اور جہاد صفر ہے۔ کیوں؟ علماء ہیں ہی کہاں؟ کوئی ملے تو میری بھی ملاقات کرائیے، ہمیں بتائیے گا، ہم بھی حاضر ہوں گے۔ علماء ہیں کہاں؟ یا پھر آپ نے علماء دیکھے نہیں کہ کیا ہوتے ہیں؟
جو بچہ بالکل بیکار اور کچھ نہ کر سکے اور ماں باپ اس کو گھر میں دال روٹی پینا نہ کھلا سکے، اسے بھیجتے ہیں مدرسے میں۔ اس نے گھر میں لڑائیاں دیکھی ہوتی ہیں، یہ لڑائیاں اس کی جبلت سے نہیں نکلتی۔ اس نے پیسے کی فراوانی سڑکوں پہ دیکھی ہوتی ہے، اپنے گھر میں نہیں، تو کیا کرے گا؟ اس بچے نے فاقے میں وقت گزارا ہوتا ہے، ماں آدھا آدھا کر کے سب کو کھلاتی، بڑے کے کپڑے چھوٹے کو اور چھوٹے کے اس سے چھوٹے۔ وہ بچہ اگر کسی اچھے مدرسے میں آ جائے تو وہ پھر گھر بھی نہیں جاتا۔ ذہنی طور پر جو ناکارہ لوگ ہوتے ہیں انہیں مدرسوں میں بھیجتے ہیں، ایک بات۔ اور اوپر سے دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ پیسہ کتنا دیتے ہیں مدارس میں؟ جس بچے نے وہاں بھی جا کر دال روٹی سارا سال کھانی ہے، اس کے ذہن میں کیوں کر آئے گا کہ اچھا کھانا کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ بدل دیا نا، وہ تھرڈ کلاس چیزوں پہ گزارا کرتا ہے۔ جب تھرڈ کلاس چیزوں پر گزارا کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے تو علم میں بھی تھرڈ کلاس ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس وقت ہی گزارنا ہے نا، اگر دال روٹی سے وقت گزارا جا سکتا ہے تو پھر ایک پھٹی ہوئی کتاب پہ پڑھا کیوں نہیں جا سکتا؟ پھر میلے کپڑے کیوں نہیں پہنے جا سکتے؟ کتنا پیسہ دیتے ہیں آپ لوگ مدارس کو؟ رمضان میں زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ہے کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے جسم اور کپڑوں سے جس طرح صابن سے میل نکلتی ہے، یہ میل ہے، یہ گندا پانی، گندا میل آپ مدارس میں بھیجیں اور پھر آپ کو وہاں سے ماشاءاللہ علماء بھی ملے۔ اور گندا میل حرام مال کا، وہ حلال مال کا گندا میل بھی کچھ کام کرتا تھا، چلو بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے تھے، یہ حرام مال کا گندا میل ہے۔ اب کسی سے پوچھ لیں جس نے سن 80 میں عمرہ کیا ہو، یعنی آج سے 40 سال پہلے، کئی خواتین بوڑھے آدمی آپ کو ملیں گے جب ان کی عمر 30 سال کی تھی تو انہوں نے عمرہ کیا 80 میں۔ اس وقت حرم شریف میں ہم خود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب حاضر ہوئے تو پورے مطاف میں 6-7 آدمی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو ہم نے گنا تو ہم صرف 3 آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ہر چکر میں بوسے دیتے تھے اور دل کھول کے بڑے اطمینان سے۔ یہ جب سے حرام کا پیسہ اس امت میں آنا شروع ہوا ہے نا، یہ عمرے کرنے والے بڑھ گئے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے تمہارے حلال کے پیسوں میں اتنی بچت ہوتی ہے کہ تم ہر دوسرے چوتھے سال عمرے پہ چلے جاؤ؟ اور پرائمری سطح کے لیڈرز جن کو کوئی شعور نہیں ہے دین کا، 27ویں کو آپ دیکھیں سب گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ حرام مال ہے جس کی وجہ سے عمرے زیادہ ہو رہے ہیں اور حج زیادہ ہو رہے ہیں۔ حلال مال کا تو ایک حج بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ابا کو پینشن ملتی تھی تو یا تو بیٹیوں کی شادیاں کر لیتا تھا یا گھر بنا لیتا تھا یا حج کرے آتے تھے، یہی ہوتا تھا۔ اب ساری فیملی عمرے کو جا رہی ہے، کبھی سوچا یہ مال کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ اس مال کا میل، اس حرام مال کا میل جب آتا ہے نا مدارس میں، پھر علماء کہاں سے پیدا ہوں گے بھائی؟ پورا شہر گھوم جائیے، پنڈی، اسلام آباد، ہمیں آپ کوئی 10 نام ایسے دے دیں جن کو آپ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم سے نوازا۔ نہیں ہے، لائبریریز نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ پنڈی اسلام آباد میں گھوم جائیں، جتنے مدارس آپ چاہیں ہم آپ سے عرض کریں، ایک ڈھنگ کی لائبریری کسی مدرسے میں دکھا دیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے پیسے لائیں؟ کتابیں کہاں سے خریدیں؟
اس لیے نہ افراد دیں، نہ بچے دیں، نہ مال دیں، خام خام مفت میں ہی علماء پیدا ہو جائیں، یہ کیوں بھائی؟ یہ ہندوستانیوں کا مزاج تھا. یہ جو انڈین پرانی فیملیز تھی نا، یہ ان کا مزاج تھا. ڈبلیو ہینٹر نے کتاب لکھی ہے، اور اس نے کتاب بھی لکھی ہے سر سید کے ہوتے ہوئے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 1880-90 میں شاید اس نے ایسی چیزیں لکھی ہوں گی. اس نے لکھا ہے کہ 170 سال پہلے ہندوستان کا کوئی مسلمانوں کا نسلی اصل خاندان کبھی بھی نادار نہیں تھے، نادار نہیں تھے. اور اب اس نے لکھا ہے کہ کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو نادار نہ ہو، شہزادے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. یہ سارا معاشی تنزل ہے، اس کا اثر مدارس میں نہیں پڑے گا. اس لیے نہ پیسہ آتا ہے صحیح، نہ بچے آتے ہیں. محنت کس پہ کریں؟ اس بچے کو پوری فکر ہوتی ہے یہ کہ میں نے یہاں سے پڑھ کے نکلنا ہے تو میں نے کرنا کیا ہے. چکا چوند نظر آتی ہے. پرائمری سطح کے ہماری لیڈرز، پرائمری کی سطح جو بچے کی سوچنے کی ہوتی ہے نا، یہ ان کی سوچ ہے. انہیں کیا پتا ہے کہ تعلیمی نظام انہوں نے کیسے برباد کیا ہے؟ انہیں کیا پتا ہے کہ مدارس کے بچوں کو کس طرح نگلیکٹ کیا جاتا ہے؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان بچوں کے پاس کوئی سہولت نہیں ہوتی. یہ تو بی بی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو پچھلی نسلیں کچھ دین دے گئی تھی وہ اگلی نسل نے لے لیا. اس کے بعد ہم جیسے نالائق لوگ آ گئے، اور ہم پوری کوشش میں ہیں کہ جو 2-4 لفظ اللہ کی توفیق سے آتے ہیں ہم اسے اگلی نسل میں منتقل کر جائیں. یہ نماز، روزہ، اذان باقی رہ جائے. اب حالت یہ ہے کہ اسی ملک میں لوگ اٹھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سپیکر پہ اذان بند کرو. تو یہ تنزل ہے، یہ خرابی ہے. ہم لوگ کو فکر ہی نہیں. جن خاتون نے بھی، میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے کس نے لکھا ہے، لیکن کبھی اپنے پوتے کے بارے میں تصور کر سکتی ہیں کہ میرے بیٹے کا جو بیٹا ہوگا میں اسے مدرسے میں بھیجوں، میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں. صرف ہندوستانیوں کا مزاج یہ تھا، اس لیے کہ وہ نسل در نسل چلے آتے تھے. ہندوؤں سے ان کی ٹکر تھی، سکھ اس معاشرے میں رہتے تھے، یہودی عیسائی معاشرے تھے. تو وہ عورتیں اور گھرانے سمجھتے تھے کہ اگر دینی مدارس نہ رہے تو ہماری اولادیں کافر ہو جائیں گی. اس بنا پر وہ اپنا پیسہ بھی دیتے تھے، مدارس بھی قائم کرتے تھے. آپ اس کا ایک اثر دیکھنا چاہتی ہیں؟ جتنے ہندوستانی کراچی میں ہیں نا، انہوں نے وہاں بڑے بڑے مدارس قائم کیے. اتنے بڑے بڑے مدارس کہ پنجاب میں، باقی سندھ کے علاقوں میں، بلوچستان اور سرحد کہنے کیا، اس کا 5واں حصہ بھی یہاں نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی کراچی الگ ہو جائے تو پورے ملک میں مدارس کتنے ہیں جہاں بچے جائیں گے؟ نہ ہونے کے برابر. کراچی میں سیٹھ، کمانے والے لوگ، انہوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ ہمیں اپنی اگلی نسلوں میں دین کو پہنچانا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے پیسہ خرچ کریں. یہ ضروری ہے کہ علماء کی مدد کریں. اس لیے آپ کراچی میں دیکھیں، جو علماء کراچی میں پیدا ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں، یا اب بھی ملک میں علم میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے نا، یہ سب ہندوستانی مزاج. باقی ملک میں اب تک بٹیرے لڑاتے ہیں، اور اب تک دانت اور بیل اور ریس لگتی ہے. اب تک بٹیرے پالتے ہیں، اب تک کتے لڑائے جاتے ہیں. اس تہذیب سے علماء کو پیدا ہوں گے بھئی. تو اس سے بھی آپ نے جتنا سخت یہ جملہ لکھا ہے نا کہ علماء کہاں ہے اور جہاد اور اجتہاد کہاں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے. اور بھی چیزیں ہیں لیکن پھر بات نہیں.